السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 10 ذی الحج یوم النحر۔ 10 ذی الحج کو جیسے کہ 9 ذی الحج کی رات مزدلفہ میں گزاری اور پھر صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے۔ فجر میں جو یہ مزدلفہ 10 ذی الحج کو فجر وقت سے تھوڑا سا پہلے ادا ہو جاتی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے تک مشعر الحرام کے قریب یا جہاں بھی جگہ ملے قبلہ رخ ہو کر خوب اللہ کا ذکر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسی طرح اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ جو اذکار ہیں یہ بہت زیادہ کرنے ہیں۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد دعائیں خوب کرنی ہیں۔ تو یہ جو فجر کے بعد کا ٹائم ہے نا، یہ بھی وقوف مزدلفہ میں آتا ہے، بہت ہی وقت اہم ہے۔ اس میں دعائیں بہت زیادہ کریں، بہت اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے مینا روانہ ہونا ہے اور جاتے ہوئے وادی محسر سے تیزی سے گزرنا ہے۔ دوران سفر تلبیہ کہنا ہے۔ اب آپ مزدلفہ کو چھوڑ کر مینا جا رہے ہیں تو دوران سفر تلبیہ کہتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کہتے ہوئے آپ مینا پہنچ گئے ہیں۔ مینا میں طلوع آفتاب کے بعد، یعنی اس سے پہلے نہیں، جب سورج اچھا نکل آئے اس کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا ہے۔ رمی کی جائے گی یعنی کہ جو کنکریاں ماری جائیں گی اور 7 کنکریاں مارنی ہیں اور ایک ایک کر کے 7 کنکری مارنی ہیں۔ رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، 10 ذی الحج کو جب رمی کر لی جائے گی پھر قربانی کرنی ہے۔ تو قربانی کے لیے آج کل تو یہ ہے کہ الحمدللہ بہت اللہ نے آسانیاں ہمارے لیے کر دی کہ وہاں پہ خود سے نہیں جانور خرید کے قربانی کرنی، بلکہ وہ انہوں نے انتظام کیا ہے۔ وہ آپ کو ٹوکن دیں گے جس میں پتہ لکھا ہوگا کہ اس ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ بس اس ٹائم کے بعد آپ نے بالوں کو کٹوانا ہے، حلق یا تقصیر، یعنی یا تو بال کٹوائے جائیں گے یا سر منڈوایا جائے گا، اور سر منڈوانا افضل ہے مردوں کے لیے۔ عورتیں بھی 2 پور بال کاٹ لیں گی۔ اس کے بعد بال کاٹنے کے بعد مکہ جا کر طواف زیارہ کرنا ہے اور اس کے بعد سعی ادا کرنی ہے۔ سعی کر کے پھر مکہ مکرمہ سے مینا واپس آنا ہے۔ تو یہ ٹوٹل ایکٹیویٹیز ہیں، اسکیجول ہے جو 10 ذی الحج یوم النحر کو ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی فضیلت دیکھ لیتے ہیں، اس کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے۔ وقوف مزدلفہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مزدلفہ میں ہماری اس نماز فجر میں حاضر ہوا اور اس نے ہمارے ساتھ وقوف مزدلفہ کر لیا، مزدلفہ کا سارا میدان موقف ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ہر حاجی اپنی اپنی قیام گاہ پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں آج کل مسجد ہے وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ تو جہاں بھی جگہ ملے آپ وقوف کریں، دعائیں پڑھیں۔ ہاں، مسجد کے قریب جو ہے صحیح مشعر حرام وہ افضل جگہ ہے، اگر وہاں آسانی سے جگہ مل سکتی ہے وہاں ضرور پہنچے، لیکن اگر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے رش بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، تو جہاں بھی جگہ ملے گی وہاں صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیت کو دیکھنا ہے، ہمارے اخلاص کو دیکھنا ہے، اور پھر اصل جو مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔
تو خوب یہاں پر اللہ کا ذکر، تکبیر، تحلیل، تحمید پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر دعائیں کرنی ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ کمزور، بیماروں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا جانے کی اجازت ہے۔ ویسے تو اصل جو ٹائم ہے وہ ہے کہ طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے آپ مزدلفہ سے مینا کے لیے نکلیں گے، لیکن کمزوروں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ یہ آدھی رات سے پہلے، آدھی رات کے بعد نکل جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ام المومنین حضرت سودا بھاری بھرکم خاتون تھی، اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کے وقت مزدلفہ سے مینا روانہ ہونے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر یہ ہے کہ مزدلفہ سے سکون اور وقار کے ساتھ مینا آنا چاہیے، لیکن وادی محشر میں تیزی سے گزرنا چاہیے۔ وادی محشر وہ جگہ ہے جہاں پر اصحاب الفیل پر عذاب نازل ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مزدلفہ سے مینا جا رہے تھے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وادی محشر سے تیزی سے گزرو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے سکون اور سنجیدگی کے ساتھ لوٹے اور لوگوں کو بھی سکون اور سنجیدگی کے ساتھ لوٹنے کی تاکید کی۔ اچھا، یہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے کہ سکون سے آئیں، خاموشی سے آئیں، سنجیدگی سے آئیں؟ دیکھیں، آپ عبادت میں ہیں۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم عبادت میں ہیں نا، تو ہم بولتے نہیں ہیں ادھر، لیکن اب حج کا سفر عبادت ہی یہ ہے کہ آپ وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، یہاں سے واپس ادھر جانا ہے، تو یہ مت سمجھے کہ یہ ہم سفر کر رہے ہیں، کوئی عام چیز کر رہے ہیں، نہیں، یہ سب مناسک حج ہیں۔ ابھی آپ حج کے عبادت میں ہیں، تو اس لیے آپ اس میں فضول ڈسکشن، فضول بات چیت نہیں کرنی، بلکہ جب آپ مزدلفہ سے مینا روانہ ہو رہے ہیں تو راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں، اور پھر بالکل سنجیدگی کے ساتھ، شور شرابہ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ رش ہوگا اور پھر آپ سب کو پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، مگر گھبرانا نہیں ہے، سب نے پہنچنا ہے، اور وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا روانہ ہو جائیں، تو راستے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اب مینا جب آپ پہنچ رہے ہیں تو دیکھیں یہ فیلنگز راستے میں ہونی چاہیے کہ مینا کا میدان وہی میدان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہی فیلنگز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں جو بھی آپ کا حکم ہوگا اس میں میں اپنی مال سے، اپنے جان سے آپ کی راہ میں کچھ جو میری پسندیدہ چیز ہوگی، لیکن آپ کے حکم پر میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے حکم پر ہی کرنا ہے۔ اللہ کا حکم جب آ جائے تو وہاں پر مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چیز آسان ہے یا یہ مشکل ہے، بلکہ بخوشی اس کو کرنے پہ تیار ہو جانا ہے، جیسے حضرت ابراہیم تیار ہو گئے تھے۔ اس سے مشکل تو کوئی حکم ہی نہیں ہے، اس سے مشکل ایک انسان پر کوئی آزمائش ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم کیسے اس آزمائش پہ پورا اترے، اور پھر یہ دیکھیں کہ وہی مینا کا میدان ہے جہاں سے حج شروع ہوا تھا، اور وہی مینا کا میدان ہے جہاں اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو اس جگہ کی اہمیت کو سمجھنا، بات پھر وہی ہے کہ جگہوں کو اللہ نے نہیں اہمیت دی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو اہمیت دی ہے کہ ان کا طرز عمل یاد کرو کہ کس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری، اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے کہ تمہیں بھی زندگیوں کو اس طریقے سے گزارنا ہے، ورنہ ہر کوئی مینا پہنچ بھی نہیں سکتا، ہر کوئی مینا جا بھی نہیں سکتا، سب رہ بھی نہیں سکتے ادھر، لیکن ان جگہوں کو کس لیے زندہ رکھا گیا کہ جب بھی جاؤ ان لوگوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اہمیت دی ہے، تو اب اسی مینا میں ہم جا رہے ہیں، اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ پر رمی کرنی ہے۔ اور رمی کا کیا مطلب ہے کہ کنکریاں مارنا، کنکری ایک ایک کر کے مارنی ہے۔ کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کنکری مارنی ہے، ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور پھر اس میں بھی بہت زیادہ شعور کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کنکری کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے، تو وہ ایسی برکت والی جگہ ہے، ایسی وہ اللہ تعالیٰ نے اس
حج میں لوگوں کے لیے اتنے فائدے رکھے ہیں کہ گناہ کبیرہ بھی معاف کر رہے اللہ تعالیٰ، بالکل انسانوں کو جو حاجی وہاں پہنچ گئے ان کو وہ بالکل معاف کر دے گا، بالکل ایسا کر دے گا جیسے یہ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ جو پیدا ہوا ہوتا ہے نا بچہ، وہ سب سے زیادہ انوسینٹ ہوتا ہے، ابھی تو وہ دنیا میں آیا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، بہت معصوم، تو بالکل اتنا معصوم کر کے اللہ تعالیٰ واپس بھیجتے ہیں۔ تو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس کام کو بھی کرنا ہے، اور یہ عبادت کا حصہ ہے۔ ہر کنکری مارنے سے پہلے ہر کنکری کے بدلے ایک گناہ کبیرہ معاف کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جب آپ نے کنکریاں مار لی، اب آپ اس جگہ پر آئیں گے جہاں قربانی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم قربانی کا جانور خریدیں اور قربانی کریں، بلکہ آپ کو ایک ٹوکن دیا جائے گا جس میں ٹائم لکھا ہوگا کہ اس ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے روز منی میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے۔ اس حج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا اور ارشاد فرمایا، لوگو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، قربانی کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ یوم حج اکبر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج کا دن کہا کہ یہ یوم حج اکبر ہے اصل میں، کہ جب وہاں پر خون بہایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دی جاتی ہیں۔ اور دیکھیں کیسے اللہ نے اپنے دوست کی سنت کو زندہ رکھا کہ ایک قربانی کی تھی، اب قیامت تک اس میدان میں لاکھوں قربانیاں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کریڈٹ دیا ہے، کیا ان کو مقام دیا ہے کہ ایک تمہارا یہ کام تھا اور دیکھو پھر میں اس کو قیامت تک کیسے زندہ رکھتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم یہ اچھائی کر رہے ہیں یا ہم نے یہ صبر کیا، یہ کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا ہم کتنے مشکل میں ہیں، یہ کیسے اللہ نے کیسے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا، دعا کی تھی نا کہ ربی حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، کہ بعد میں آنے والوں میں میرا سچا ذکر جاری رکھنا۔ نہ کوئی اس وقت رپورٹ تھی، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، وہ اپنی سچائی کس کو کہہ سکتے تھے؟ وہ تو ایک وہاں سے بھاگ گئے ہیں گھر سے، عجیب و غریب انسان بن کے نکلے تھے، یعنی اس انسان کی تو کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا جو اپنے گھر کو چھوڑ کے آ گیا، جس کو باپ نے نکال دیا۔ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے یہ نافرمان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر نیکی کی، ہر ان کی آزمائش پہ جو وہ پورے اترے، اللہ نے ان کی کتنی قدر کی کہ اس قربانی کو کیسے قیامت تک، نہ صرف یہ کہ منی میں ہو رہی، منی میں تو ہوں گی ہر سال، وہاں پر لاکھوں قربانیاں ہوں گی، لیکن پوری دنیا میں بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو قربانی کا دن ہے یوم حج اکبر، بہت ہی اہم دن ہے۔ یہاں پہ قربانی کرنے کے بعد جب آپ کو جو ٹوکن دیا جائے گا اس ٹائم کے بعد پھر حلق یا تقصیر کروانا ہے، یعنی یا تو سر منڈوایا جائے گا یا بال کٹوائے جائیں گے۔ مردوں کے لیے سر منڈوانا افضل ہے، اور خواتین بھی 2 پور اپنے بال کاٹ لیں گی۔ اب جب بال کاٹ لیے تو اب آپ نے جانا ہے مکہ، اور وہاں آپ مسجد حرام جا کر طواف زیارہ کریں گے۔ طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آپ طواف کریں گے اس میں پھر یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک فائنل طواف ہوگا، اس میں آپ نے طواف کرنا ہے، اور طواف زیارت کے بعد آب زمزم پینا بھی مستحب ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان گاہ تشریف لائے، اونٹ ذبح کیے، پھر اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا، ظہر کی نماز مکہ میں ادا کی۔ اس کے بعد بنی عبد المطلب کے پاس تشریف لائے جو لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے بنو عبد المطلب، خوب پانی نکالو اور لوگوں کو پلاؤ۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میرے پانی نکال کر پینے پلانے کو یہ لوگ
اپنے لیے سنت نہ بنا لیں تو میں تم سے ڈول زبردستی حاصل کر لیتا اور خود پیتا. تو پھر آپ نے انہوں نے پانی دیا اور آپ نے پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پانی خود نکالا؟ اس لیے کہ پھر تو لاکھوں لوگ ادھر سے کہتے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم خود پانی نکالیں گے، تو وہاں بھی ایک رش پڑ جاتا. اس لیے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی پانی وہاں پر دے رہا ہے، طواف کرنے کے بعد آب زمزم پئیں، وہ بھی ایک سنت ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب آپ نے صحیح کرنے جانا ہے. طواف زیارت جو ہے اس کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بیوی سے تعلق کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو طواف زیارت کے بعد پھر آپ جائیں گے صحیح کرنے، اور صحیح کر کے رات واپس منی میں آ کر گزارنا ہے. طواف زیارہ کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی حج کے 3 دن باقی ہیں، تو اس لیے پھر ابھی ہم ان 3 دنوں کی بھی بہت اہمیت ہے، تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ابھی وہاں پر 3 دن اور قیام کرنا ہے، 11، 12، 13، تو وہ انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں اب اس کی اہمیت کو اور اس میں کیا کرنا ہے.